اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اعتکاف کرنے والے، رمضان المبارک کا جس نے اعتکاف کیا، 10 دن کا یا 3 دن کا سنت اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اکثر اعتکاف کیا کرتے، اور اس اعتکاف جو انسان کرتا ہے اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کچھ غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ اعتکاف سے اٹھنے کا کیا طریقہ ہے، صحیح طریقہ، اور کب اٹھنا چاہیے، اعتکاف سے کون سی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے پھر ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ پوری بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے گھر والوں میں سے بھی آپ کی بہنیں یا آپ کے بھائی اعتکاف کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ سب سے نمبر 1 پر، اعتکاف والا انسان کب اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل سکتا ہے؟ ویسے تو بلا عذر اگر کوئی باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی صرف شرعی عذر کے لیے وہ باہر نکلے، لائک وضو کرنے کے لیے یا واش روم یوز کرنے کے لیے، یعنی شرعی عذر۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بھی انسان بغیر وجہ کے اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی کسی سے بات چیت کر سکتا ہے، یعنی دنیا سے لا تعلق ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے وقت کو مختص کر دیتے ہیں، اور باقی دنیاوی معاملات سے وہ انسان دور رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ پر بند کر دیتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے، کوئی دنیاوی معاملات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ، تو اس کو 2 حج، مقبول حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اعتکاف والا انسان ہے اسے اپنے اعتکاف والی جگہ سے کب اٹھنا چاہیے، کب اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے؟ یہ شوال کا چاند جیسے ہی نظر آ جاتا ہے تو اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ شوال کے چاند کی خبر آپ کو ملی تو آپ اعتکاف والے کو خبر دیں اور ان کو اپنی جگہ سے اٹھائیں، اور سب سے پہلے جو اعتکاف کرنے والا بندہ ہے اسے چاہیے کہ پراپر غسل کریں فوراً، یعنی اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنے کے بعد، کیونکہ وہاں پر زیادہ دیر آپ غسل تو نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پاک صاف ہو کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، یعنی سنت اعتکاف جو مکمل کیا اس کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہ نماز آپ نے اعتکاف والی جگہ پر نہیں ادا کرنی، بلکہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے اعتکاف والی جگہ سے، چاند نظر آ گیا، آپ اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلے اور آپ اپنے گھر والوں سے ملے، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اعتکاف والی جگہ پر نہیں بلکہ باہر، یعنی جو اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ مسجد کے جس جگہ پر موجود تھے وہاں پر نہیں، بلکہ بائل سین میں، برآمدے میں یا کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ واپس گھر آ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ تو اسی طرح جو اسلامی بہنیں گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں، جس کمرے میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اس کمرے میں نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر آپ کیا کریں گی کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گی، اس کے بعد آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر آپ اپنے گھر والوں سے ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں، اور لوگ اگر آپ کو گفٹ دیتے ہیں تو تب بھی آپ ان کو ریسیو کریں، اور آپ کھانا وغیرہ کھائیں اور گھر والوں سے باتیں وغیرہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جی اعتکاف 10 دن میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، عید کی شاپنگ ہے، چلو جی بازار کی طرف نکل جاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت آپ کو دی ہوئی ہے کہ باقی پورے 10 دن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، آپ نے جا کر اللہ کو یاد کیا ہے۔ تو یہ والی جو رات ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین یا ہمارے بابا عید کی نماز پڑھ کر آئیں گے تو ہم ان سے عیدی وصول کریں گے، تو یہی آپ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں یا اعتکاف کے دوران آپ نے جتنی بھی عبادات کی ہیں
تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیدی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے کا دن ہے۔ یعنی ایک مزدور جو پورا دن محنت کرتا ہے تو اینڈ میں جب اسے مزدوری ملتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہی حساب ہمارا ہے کہ رمضان المبارک میں جو چاند رات ہوتی ہے، جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، جو چاند رات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، جزا لینے والی رات۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اسے ہم بازاروں میں، مارکیٹوں میں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ صرف اعتکاف والے لوگ بلکہ باقی تمام لوگ بھی جو اعتکاف نہیں کر رہے تھے وہ لوگ بھی کیا کریں کہ رمضان المبارک میں اس اعتکاف کے جزا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیں، کیونکہ آپ نے نمازیں تو پڑھی تھی، آپ نے ساری عبادات پوری رات، تو کیوں نہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ باقی آپ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، 20 تراویح بھی تو پڑھتے تھے، تو آپ 20 تراویح کی جگہ 20 نوافل پڑھ لیں، اس کی جگہ آپ جو صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے وہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ہمت دی ہوئی ہے کہ پہلے 10 دن جو آپ نے عبادت کی ہے یا رمضان کا پورا مہینہ عبادت کی ہے، تو ایک رات میں بھی، اس رات میں بھی آپ ٹائم نکالیں، اور ٹائم نکال کر آپ کیا کریں، عبادت کریں۔ یہ جو جزا لینے والی رات ہے، اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان اس رات میں یعنی چاند رات میں عبادت کرتا ہے تو اس انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس رات میں شیطان بھی کھل جاتا ہے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان ابلیس بھی کھل جاتا ہے، اور پھر پورے زور و شور سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور پھر ہنستا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں عبادتیں کرتے تھے، آپ دیکھیں یہ کیسے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لڑکیاں نامحرموں سے مہندی لگوا رہی ہیں، چوڑیاں لگوا رہی ہیں، پہنوا رہی ہیں۔ تو یہ وہ ہنستا ہے کہ دیکھیں کہ یہ رمضان المبارک میں عبادتیں کرتے رہے، اور اب دیکھیں کہ یہ اپنی ساری باتیں کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ جب جزا لینے کی رات ہے، جب اللہ تعالیٰ سے عیدی وصول کرنے کا وقت ہے، تو یہ لوگ اس چیز کو بازاروں میں جو ضائع کر رہے ہیں، اس وقت کو جو بہت زیادہ قیمتی وقت ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی معاملات نہ کریں، خواتین اکثر کچن کے کام کر لیتی ہیں یا کچھ کھانے آپ ضرور بنائیں، لیکن اس رات میں اتنا ضرور ٹائم نکالیں کہ آپ عبادت کر سکیں۔ یا ویسے بھی روزانہ تہجد میں تو اٹھتے تھے، تو اس رات بھی کیا کریں کہ وہی جو سحری کا ٹائم، آپ کو سحری بنانے کی ٹینشن تو نہیں ہوگی، لیکن سحری بنانے میں آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی، کیونکہ پورا مہینہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے انسان کی، تو آپ کی ضرور آنکھ کھلے گی۔ تو آپ نے فوراً یعنی سونے جانا ہے کروٹ بدل کر، بلکہ اس ٹائم اٹھ کر تو تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ چاند رات یعنی جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے تو انسان اس ٹائم جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور فخر فرماتا ہے فرشتوں میں کہ دیکھیں کہ اس انسان نے میری پورا مہینہ میری عبادت کی ہے، اور اس انسان نے روزے رکھے ہیں میرے لیے، کیونکہ روزہ اتنی بڑی خود ایک عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود جب جزا دے تو سوچیں کہ کتنا زیادہ انسان کے لیے یہ بلند مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ضرور اس رات میں عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا۔ کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے گروہ کو کہ ذرا زمین میں دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں فرشتے آتے ہیں، ساری جہان میں جب گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ تراویحاں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صبح سحری میں اٹھ رہے ہیں، اور پورا دن کھانے پینے سے جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، یا افطار میں لوگ کھانا پینا سامنے ہے لیکن اس کو اٹھا کر کھا نہیں رہے، تو فرشتے جب جا کر اللہ تعالیٰ کو سامنے یہ ساری بات بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا میں جا کر فساد برپا کریں گے اور دنیا میں قتل و غارت کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، لیکن دیکھو یہ تو تراویحاں پڑھ رہے ہیں، یہ تو روزے رکھ رہے ہیں، کھانا پینا موجود ہے، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، لیکن صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنی زبان سے پانی نہیں پی رہے، ان کے پاس موجود ہے نعمتیں لیکن یہ نہیں کھا رہے، اور افطار میں جب تک میرا حکم نہیں ہوتا تب تک یہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، نہیں کھاتے پیتے کچھ بھی۔ تو دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا پھر فخر فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ ہوا تھا سورۃ البقرہ میں، کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں اس انسان کو خلیفہ بنائیں گے کہ جو دنیا میں خون ریزیاں کریں گے، فساد برپا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پھر ریمائنڈ کرواتا ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، لیکن یہ تو تراویاں پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو عبادات کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اور شوال کا چاند نظر آ گیا لیکن پھر بھی یہ عبادات کر رہے ہیں، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ یار اللہ ہمارے اوپر فخر کرے گا، اللہ ہمارے اوپر بڑا خوش ہوگا. تو ہم نے نا باقی رمضان 30 دن عبادت کی ہے، 29 دن عبادت کی ہے، تو آج کی رات بھی ہم عبادت کو دے دیتے ہیں. تراویاں تو نہیں پڑھنی، لیکن تراویح کی جگہ ہم نوافل اور عبادات جو ہے وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.